بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 8واں باب ہے کتاب الصوم، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم روزے میں کھانا چکھنا اور اسی طریقے سے کچھ دیگر مسائل کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمَنِ احْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَطَ أَوْ أَفْطَرَ فِي أُذُنِهِ أَوْ دَاوَى جَائِفَةً وَعَامَّةً بِدَوَاءٍ رَطَبٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ وَإِنْ أَفْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُفْطِرُ ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة أن تمزغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد ومزغ العلك لا يفطر الصائم ويكره ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جس شخص نے حقنہ یعنی انیما کروایا، یا اس نے اپنی ناک میں دوا ڈالی، یا اس نے اپنے کان میں قطرے ڈالے دوائی کے، یا اس نے دوا لگائی ہے اپنے پیٹ کے زخم میں، یا اس نے دوا لگائی ہے اپنے سر کے زخم میں تر دوا، اور وہ پہنچ گئی ہے اس کے معدے میں یا اس کے دماغ تک، تو روزہ افطار ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے قطرے ڈالے ہیں اپنے ذکر کے سوراخ میں تو روزہ افطار نہیں ہوگا طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جس شخص نے کوئی چیز چکھی ہے اپنے منہ کے ساتھ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے اس کے لیے، اور مکروہ ہے عورت کے لیے یہ کہ وہ اپنے بچے کے لیے کھانا چبائے اگر اس کے بغیر کوئی چارہ موجود ہو۔ اور گوند کا چبانا روزے دار کا روزہ نہیں توڑتا ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور جو شخص مریض ہو رمضان میں، اس کو یہ خوف ہو اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ نہ رکھے اور قضا کر لے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ کسی شخص نے حقنہ کروایا۔ حقنہ جس کو انیما کہا جاتا ہے، یعنی پخانے کے راستے سے کوئی دوا اوپر چڑھائی جاتی ہے، تو آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، تو اگر تو وہ دوائی معدے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہ دوائی معدے تک نہیں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے ناک کے اندر دوا چڑھائی، تو اب ناک کے اندر دوا چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیں اگر تو وہ جو دوا ہے وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہ حلق تک دوا نہیں پہنچتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے اپنے کان کے اندر دوا ڈالی ہے، تو آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیں اگر تو وہ دوا اس کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے یا حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ دوا اس کے دماغ یا حلق تک نہیں پہنچتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج کل کی میڈیکل سائنس کے مطابق یہ جو کان ہے اس کا جو براہ راست راستہ دماغ یا حلق کے ساتھ نہیں ہے، تو لہذا عام حالات کے اندر اگر کوئی کان کے اندر دوا ڈالے گا تو پھر اس صورت کے اندر روزہ یہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 3 مسئلے ہو گئے۔ اب چوتھا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ کسی کے پیٹ کے اندر زخم تھا، اس نے پیٹ کے اندر زخم میں وہ تر دوا لگائی ہے، اور وہ اگر اندر پیٹ یعنی معدے تک پہنچ گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے کسی کا سر پھٹ گیا تھا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس نے اس کے اندر کو تر دوا لگائی ہے اور وہ دماغ تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں پہنچی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا جو معیار ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دوا ہے وہ دماغ کے اندر والے حصے تک پہنچ جائے، نمبر 2 یہ ہے کہ حلق تک پہنچ جائے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ معدے تک پہنچ جائے۔ اگر ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پہ کوئی دوا پہنچ جائے گی یا کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچ جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوا یا کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جس نے حقنہ یعنی انیما کروایا، یا اس نے اپنے ناک میں دوا ڈالی، یا اس نے اپنی کان میں دوا کے قطرے ڈالے، یا اس نے دوا لگائی جائفہ۔ جائفہ یہ جوف سے ہے، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی پیٹ کے زخم میں اس نے کوئی دوا لگائی۔ او عامہ، یا اس نے دوا لگائی ہے سر کے زخم میں، بدوائن رطبن، اور جو دوا لگائی تھی وہ تر دوائی تھی، فوصل الی جوفہ، اور وہ جو دوا ہے وہ پہنچ گئی ہے اس کے پیٹ تک۔ پیٹ مطلب یہ کہ اس کے معدے تک پہنچ گئی ہے یا اس کے دماغ تک پہنچ گئی ہے، افطارہ، تو پھر روزہ افطار ہو جائے گا، مطلب یہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، کسی نے اپنے احلیل میں دوا کے قطرے ڈالے۔ احلیل کہتے ہیں کہ مرد کی جو پیشاب کی نالی ہے اس میں اگر کسی نے دوا کے قطرے ڈالے ہیں تو آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو طرفین فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فتویٰ جو ہے وہ طرفین کے قول پر ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے قطرے ڈالے ہیں اپنے احلیل یعنی ذکر کے سوراخ میں تو روزہ افطار نہیں ہوگا طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ افطار ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اس کا بھی جو مدار ہے وہ اسی بات پہ ہی ہے کہ آیا یہاں سے معدے تک وہ کوئی راستہ ہے یا راستہ نہیں ہے۔ تو آج کل بھی سائنس یہی کہتی ہے کہ جو انسان کی پیشاب کی نالی ہے، مرد کی پیشاب کی نالی، اس سے براہ راست معدے تک کوئی راستہ نہیں ہے،
تو لہٰذا اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی نے اپنے منہ سے کوئی چیز چکھی ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیں صرف چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ چیز جو چکھ رہے ہیں وہ حلق تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حلق، معدہ یا دماغ، ان تین میں سے کسی ایک جگہ پر پہنچے گی تو روزہ ٹوٹے گا، اگر نہیں پہنچے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز چکھی ہے اپنے منہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی سے آپ کو ٹوتھ پیسٹ کا بھی حکم معلوم ہو گیا ہوگا کہ روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے، تو دیکھیں اس کا بھی جو ٹیسٹ ہے وہ زبان تک ہی رہتا ہے، گلے تک وہ نہیں پہنچتا ہے، تو لہٰذا ٹوتھ پیسٹ سے اگر کوئی برش کرتا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ ایسا کرنا مکروہ عمل ہے۔ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ عورت کے لیے یہ والی بات مکروہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے کھانا چبا کر اس کو دے اگر اس کے بغیر کوئی چارہ موجود ہو۔ دیکھیں جو عورت ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو کھانا چبا کر دیا جائے، تو عورت اپنے منہ سے اس کو چبا کر دیتی ہے، کھانا اس کو کھلاتی ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ بچہ وہ ایسا ضدی ہے، وہ کسی اور کے اس طریقے سے چبایا ہوا کھانا نہیں کھاتا ہے، یا کوئی اس کو بیماری ہے وغیرہ ذالکہ، تو مجبوری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر مجبوری نہیں ہے، بچہ ویسے بھی عام طور پہ پھل وغیرہ کھا لیتا ہے، دودھ وغیرہ پی لیتا ہے، تو گزارا ہو جاتا ہے بچے کا، تو پھر عورت کے لیے اپنے منہ سے چبا کے بچے کو کوئی چیز کھلانا یہ مکروہ عمل ہے۔ فرما رہے ہیں وَيُكْرَهُ، مکروہ ہے عورت کے لیے ان تمضغ، یہ کہ وہ چبا کے دے اپنے بچے کے لیے کھانے کو، اذا کان لہا، اگر ہو اس عورت کے لیے منہ اس کام سے بدن کوئی چارہ موجود ہو، مطلب یہ کہ اگر اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ موجود ہے تو ایسا نہ کرے، اگر راستہ موجود نہیں ہے تو پھر مجبوری میں عورت ایسا کر سکتی ہے۔ آگے دیکھیں وَمَضْغُ الْعِلْقِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ، جو گوند ہے، گوند کو چبانے سے بھی روزہ افطار نہیں ہوگا، روزے دار کا روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، وہی بات ہے جب تک حلق کے اندر نہیں پہنچے گی روزہ یہ برقرار رہے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ گوند کا چبانا اس سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ آخری مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مریض تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو مرض اس کا بڑھ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو دیکھیں اس صورت کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ جو شخص رمضان میں مریض تھا اس کو یہ خوف ہوا اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو افطارا، تو پھر وہ افطار کر لے، مطلب یہ کہ روزہ نہ رکھے، وقضا، اور پھر وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔